महावट अभी बरस कर खुली है। कोठी में बड़ा सन्नाटा है। खाली कमरों में भीगी हुई हवा खुले दरवाजों में से गुजरती मंडराती फिर रही है। एक गुस्लखाने में से पानी गिरने की आवाज आ रही है और फाटक के बाहर एक कहार उकड़ू बैठा चिलम पी रहा है। जुटपुटे की नीम तारीकी में उसकी चिलम की रोशनी कभी कभी तेजी से चमक उठती है। फाटक के एक सुतून पर जो बरसहा बरस की बारिशों की बौछार से तिरछा होकर एक तरफ को धंस सा गया है, डॉक्टर बनुए चंद्र सरकार MBBS का बोर्ड लगा है। दूसरे सुतून पर संगे मरमर के टुकड़े पर बंगाली में चंद्र कुंज नक्श है। अंदर मतब की दीवार पर लगे चरखा काटते गांधी जी और मुतवस्सिम जवाहरलाल नेहरू की भद्दी रंगीन तस्वीरों वाले कैलेंडर की वर्क बूढ़ी गंगा पर से आती हुई उस भीगी हवा में आहिस्ता आहिस्ता फड़फड़ा रहे हैं। इस रोज दिसंबर 29 की एक तारीख शाम जब सारा घर सुनसान पड़ा था, चंद्रकुंज के पिछले बरामदे वाले गोदाम में चोरी हो गई। सेंध लगाने वाली उस घर की 19 साला बेटी दीपाली थी। डॉक्टर बनुए चंद्र सरकार मतब बंद करके हस्बे मामूल हवाखोरी के लिए बाहर जा चुके थे। इस वक्त डॉक्टर सरकार की इकलौती लड़की दीपाली लालटेन हाथ में लिए जीने से नीचे बाग में उतरी। दीपाली दम साधे किवाड़ के पीछे खड़ी रही और चंद मिनट बाद पंजों के बल चलती भूतारनी देवी के कमरे में गई, जो शीतल पाटी पर आलती पालती बैठकर लोबान सुलगाने के बाद आंखें बंद करके दुनिया व माफिया से बेखबर हो चुकी थी। उनकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। दीपाली ने चंद लहजों की हिचकिचाहट के बाद आगे बढ़कर कुंजियों का मोटा गुच्छा उनकी पुश्त पर पड़े पल्लू से खोला और बाहर आ गई। दीपाली ने सांस रोककर संदूक का ताला खोला, उसके कपड़ों पर बिछी कश्मीरी शाल सरका कर तह में से साड़ियाँ निकाली और उनको जल्दी जल्दी फर्श पर रख दी गई। बनारसी और जामदानी की साड़ियाँ एक तरफ करके उसने बालूचर बूटेदार साड़ियाँ अलहदा की, जो तादाद में 3 थीं। बाहर की आवाज़ पर कान लगाए हुए उसने लालटेन की लौ ऊंची करके साड़ियों पर हाथ फेरा। अचानक बरामदे में आहट हुई। दीपाली ने फुर्ती से तीनों साड़ियाँ सफ़ेद मलमल के टुकड़े में लपेटी, बाकी सामान संदूक में वापस रखा और सहम कर दरवाजे के पास जा खड़ी हुई। दीपाली ने लंबा सांस लिया और साड़ियों का बंडल अपने आंचल में छुपाकर बाहर निकली। गोदाम में ताला लगाया, बंडल बरामदे की सीढ़ियों पर डाल दिया और भूतारनी देवी के कमरे में जाकर निहायत सफाई से कुंजियां उनके पल्लों में बांध दी। भूतारनी देवी चिड़चिड़ी और तुनक मिजाज होने के अलावा कुंजियों के मामले में हद से ज्यादा सख्तगीर और मुहतात थी। वो डोली तक का ताला सिर्फ अपने हाथ से खोलती थी। कुंजियां उनके पल्लों में बांधने के बाद दीपाली ने पूरी तरह आंखें खोलकर भगवती की मूर्ति को देखा और दरवाजे से निकली। सीढ़ियों पर से बंडल उठाकर आंगन में से भागती डेवड़ी से तीर की तरह निकलकर पिछली सड़क पर पहुंच गई। फाटक पर बैठा कहार चिलम खत्म करके कहीं गायब हो चुका था। दीपाली ने चारों तरफ देखा और चंद कदम आगे बढ़ी। सड़क की पुलिया के नजदीक एक नौजवान साइकिल संभाले खड़ा बेनियाजी से आसमान को तक रहा था। दीपाली को देखकर उसने हाथ का हल्का सा इशारा किया। दीपाली दौड़कर उसके करीब पहुंची और उचक कर साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठ गई। नवाबपुरे की एक गली के सिरे पर एक कदीम मकान की बैठक में चंद नौजवान फर्श पर बैठे सरगोशियों में बातें कर रहे थे। इतने में उनमें से एक ने नजर उठाकर देखा, दीपाली सरकार सामने खड़ी थी। उसने झुककर बंडल नौजवानों के सामने रख दिया। एक नौजवान ने बंडल खोला। दादा, इससे ज्यादा कीमती चीज मेरे घर में नहीं है। उस नौजवान ने, जिसे दीपाली ने मुखातब किया था, साड़ियाँ उल्टी पलटी बालूचर साड़ियाँ उसके मुंह से निकला। उस नौजवान ने अपने शानों पर जुल्फे झटका रखी थी। बालूचर? दूसरे नौजवानों ने हैरत और इश्तियाक से साड़ियों पर हाथ फेरा। मगर भाई, इनको खरीदेगा कौन? हमें तो फौरन 600 रुपए चाहिए। 400 तक में तो बिक जाएंगी, दीपाली ने मुतफक्कर होकर पूछा। बालूचर साड़ियाँ? आजकल दीपाली अपर क्लास लेडीज अंग्रेजी जार्जेट पहनती हैं।
مگر یہ تو بے مثال چیز ہے اور نایاب، دوسرے نوجوان نے کہا۔ ہندوستان کا بیشتر پرانا فن نایاب اور بے مثال ہے، پہلے نے چڑھ کر جواب دیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر وہ دیپالی سے مخاطب ہوا، تمہارے پاس اور کچھ نہیں؟ دیپالی نے تعصب سے سر ہلایا۔ دفعتاً اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ان کو بیچنے یا گروی رکھنے کی کوشش تو کیجیے اکشے دادا۔ زلفوں والا نوجوان گہرا سانس لے کر فرش پر سے اٹھا۔ اچھا، تھینک یو دیپالی، اب تم واپس بھاگ جاؤ فوراً۔ اور دفعتاً وہ تینوں نوجوان، جن میں سے تیسرا بالکل خاموش رہا تھا، بنڈل سمیت کوٹری کے پچھلے دروازے سے نکل کر باہر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اب رات کے 9 بج رہے تھے اور میز پر کھانا چنا جا چکا تھا۔ بھوتانی دیوی حسب عادت بڑبڑاتی ہوئی رسوئی گھر اور کھانے کے کمرے کے پھیرے کر رہی تھیں۔ کھوکھو، شونو اور ٹونو میچ سے واپس آ کر تندی سے کھیل پر بحث کرنے میں مشغول تھے۔ ڈاکٹر سرکار چہل قدمی سے لوٹ آئے تھے اور اپنے کمرے میں آرام کرسی پر نیم دراز حسب عادت ایک پاؤں ہلاتے ہوئے سوچ بچار میں مصروف تھے۔ دیپالی، انہوں نے آواز دی۔ دیپالی اپنے کمرے سے نکلی۔ ڈاکٹر سرکار آرام کرسی سے اٹھ کر بیٹھک خانے سے گزرتے کھانے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ ایک بھاری جسم کے متین چہرے اور سوچتی ہوئی آنکھوں والے انسان تھے۔ ان کے چہرے کے سکون سے ظاہر ہوتا تھا کہ خاموشی اور صبر کی دوسارت میں زندہ رہنا انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ کھانے کی میز پر جا کر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے دیپالی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ اسی وقت اندر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرکار نے ذرا تعجب سے اس کا جائزہ لیا۔ کیا بات ہے؟ طبیعت خراب ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ جی نہیں بابا، میں روزی کے گھر گئی تھی۔ واپس آ رہی تھی تو پلیا کے پاس ایک بھینسا مل گیا۔ اس کے ڈر سے دوڑتی آ رہی ہوں۔ اس نے گلے پر ہاتھ رکھ کر ہنسنا چاہا۔ اتنی رات کے روزی کے گھر سے اکیلی آ رہی ہو؟ ڈاکٹر سرکار نے ذرا درستی سے اسے ڈانٹنے کی کوشش کی۔ جی نہیں، جوزف ساتھ آیا تھا۔ وہ دھم سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے تینوں چھوٹے بھائی شور مچاتے ہوئے کھانا کھانے میں جٹ چکے تھے۔ ایک خوشخبری تمہارے لیے، کھانے کے دوران میں ڈاکٹر سرکار نے دیپالی سے کہا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ کیسی خوشخبری بابا؟ اشیت بابو، ڈاکٹر سرکار نے کرسی پیچھے سرکا کے جواب دیا۔ میں ابھی اشیت بابو کے یہاں گیا تھا، وہاں ان کے بہنوئی آئے ہوئے ہیں۔ کلکتے والے؟ جیوتی بابو، وہ تمہارے ریکارڈ بھرنا چاہتے ہیں، HMV ریکارڈ۔ میرے ریکارڈ؟ سچ بابا، سچ بتائیے۔ تینوں لڑکوں نے کھانا چھوڑ کر غل مچانا شروع کر دیا۔ دیدی کے ریکارڈ بجیں گے، گھر گھر دیدی کے ریکارڈ بجیں گے، کھوکھو نے گمبھیرتا سے اعلان کیا۔ دیدی امیر ہو جائے گی، مجلا شونو زور سے چلایا۔ دیدی ہم کو پیسے دے گی، ٹونو نے سر جھکا کر نرمی سے کہا۔ ہمارے سائنس ماسٹر سنیل بابو کی بڑی دیدی کے ریکارڈ سارے انڈیا میں بجتے ہیں، وہ اتنی امیر ہو گئی ہیں، ان کے پاس تو موٹر بھی ہے، شونو بولا۔ دیدی ریڈیو سے جتنے پیسے ملتے ہیں لا کر تم لوگوں پر خرچ کر دیتی ہے، کھوکھو نے ڈانٹ بتائی۔ دیدی اتنے پیسے کیا کرے گی؟ سب سے چھوٹے ٹونو، جو سب سے لاڈلا تھا، مطالبہ کیا۔ اپنا جہیز بنائے گی، اور کیا تمہارا سر کرے گی؟ بھوتانی دیوی نے جو اب تک تیوری پر بل ڈالے چپ چاپ کھانے میں مشغول تھیں، گرج کر کہا۔ دیپالی ذرا سرخ ہو گئی اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ اس سارے ہنگامے میں وہ شام کی مہم کو تقریباً بھول چکی تھی۔ وہ میز سے اٹھنے لگی تو ڈاکٹر سرکار نے اس سے کہا، جیوتی بابو، انہوں نے تم سے کل ریڈیو اسٹیشن پر ملنے کو کہا ہے۔ تم کو ریکارڈنگ کے لیے کلکتہ جانا ہوگا۔ تم ریڈیو اسٹیشن کل کس وقت جاؤ گی؟ صبح کو بابا، 10 بجے۔ کالج پھر ناغا؟ بابا اب تو چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں۔ ڈاکٹر سرکار نے پھر آہستہ سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور گودام کے نزدیک والے نل کے پاس کھڑے ہو کر کلّا کرنے لگے۔ دیپالی چپکے چپکے پیچھے آئی اور گودام کے بند کواڑوں کو غور سے دیکھا، جن میں لگا لوہے کا وزنی تالا بے حد ساکت اور پر اسرار معلوم ہو رہا تھا۔ اوانی گنگوپادھیائے پریزنٹ، مولینا گھوشال پریزنٹ، روزی بینرجی پریزنٹ، جہاں آرا چودھری پریزنٹ، دیپالی سرکار ایبسنٹ۔
طوفان سے پہلے۔ سوکس کی لیکچرر مسز بوس نے سیکنڈ ایئر کی حاضری لیتے ہوئے روزی بنرجی اور جہاں آرا چودھری کی برابر والی تیسری خالی کرسی پر نظر ڈالی۔ دیپالی پھر غائب ہے؟ انہوں نے کہا۔ دیکھیے کرونا دی، جہاں آرا نے پلو منہ پر رکھ کر کھی کھی کرتے ہوئے مسرور ہنسی چھپانے کی کوشش کی، دیپالی بیمار ہے۔ تم کو کیسے معلوم؟ تم تو اس کے گھر سے اتنی دور رہتی ہو۔ وہ کل، میرا مطلب ہے کل مجھے معلوم ہوا تھا کہ بیمار پڑ گئی ہے بیچاری۔ لڑکیوں، مسز بوس نے کلاس کو بڑے دکھ سے مخاطب کیا، فائنل امتحان سر پر ہے اور تم سب کی سب ہوگی فیل۔ اور روزی، یس کرونا دی، تم دونوں، تم اور دیپالی ہر وقت ڈرامے کرنے میں جٹی رہتی ہو، ہر وقت ایکٹریس بنو گی۔ کی روزی اور جہاں آرا نے ہنسی روکی۔ کہہ دو؟ روزی نے چپکے سے جہاں آرا سے پوچھا۔ کہہ دو کرونا دی۔ دیکھیے کرونا دی، اصل میں دیپالی کلکتے جا رہی ہے HMV ریکارڈ بھروانے۔ HMV ریکارڈ؟ ساری کلاس نے نعرہ لگایا۔ آج وہ گراموفون کمپنی کے ڈائریکٹر سے ملنے جا رہی تھی تو راستے میں میرے گھر پر چھٹی کی عرضی چھوڑ گئی، روزی نے کہا۔ کہاں ہے عرضی؟ بھول آئی کرونا دی، کھی۔ مسز بوس ایک نیک دل اور شریف خاتون تھی۔ انہوں نے ذرا جھلا کر روزی کو گھورا اور باقی ماندہ کلاس کی حاضری لگانے کے بعد فوراً اپنا کلاس روم والا بے رنگ لہجہ اختیار کر کے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، صفحہ نمبر 318 کھولو، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ۔ دیپالی کی خوشی میں کرونا دی، آج جلدی چھٹی پلیز۔ جاؤ بھاگو منہ جلی چڑیل ہے۔ آدھا گھنٹہ پڑھانے کے بعد مسز بوس نے مصنوعی غصے کے ساتھ کتاب زور سے بند کی۔ لڑکیاں بھت بھت کرتی کمرے سے باہر گھاس پر بکھر گئیں۔